اس کا قتل ہو جاتا ہے تو جنت جائیں گا. اگر زندہ واپس لوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملے گا. بہت سے غیر مسلمان اس حدیث کا اعتراض کرتے کیسا دھرم ہے یہ اسلام, کیسا مذہب ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی, سورگ ملیں گی, واپس آئیں گے تو آپ کو دولت ملتی ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے, بھگوت گیتا پارٹ نمبر 2 شلوک نمبر 37 میں لکھا ہے, شری کرشن کہتے ارجن سے, اے ارجن اٹھو اور لڑو, اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سورگ میں جائیں گے, اگر زندہ واپس آئیں گے تو اس دنیا کی دولت ملیں گی. ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی شری کرشن ارجن سے کہتے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کیسے یہ کرٹکس آف اسلام میں یہ ارون شوری خود کی کتاب نہیں پڑھا, نہ بھگوت گیتا نہ مہابھارت, اور قرآن کے بارے میں خلاف لکھنے لگا. افسوس کی بات ہے, خود کی کتاب پڑھیں گے تو جواب ملے گا. تو اسی لیے ہر مذہب میں جب ضرورت ہے کسی کا قتل کرنا غلط ہے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. صرف قتل کے بدلے قتل, یا وہ شخص اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, یہ دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی زندگی بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. تو قتل کرنا ایک انوسنٹ آدمی کا حرام ہے. لیکن جب وقت قتل کے بدلے قتل یا جنگ کے میدان میں جہاں ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنا, تو بھگوت گیتا میں بھی اس کا ذکر ہے, مہابھارت میں بھی, بائبل میں بھی ہے. تو اگر ہم کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو صحیح علم آپ کو لگ جائے گا اسلام میں کیا کہا گیا ہے جہاد کے بارے میں. ہوپ دان سے کوشچن. پیپر سلپ پر آئے ہوئے سوالات کا یہ آخری سوال ہے. سندیپ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر منشیہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, تو سوال ہے وہ منشیہ آدمی کیوں نہیں بن سکتا؟ بحث کے طور پہ اگر مان بھی لیتے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مانتے ہیں بحث کے طور پہ, تو اللہ منشیہ کیوں نہیں بن سکتا ہے, انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اگر خدا منشیہ بنا, انسان بنا, تو وہ خدا نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اور منشیہ, خدا اور انسان کی کوالٹی, صفات بالکل الگ ہے. خدا کی نہ شروعات ہے لیکن انسان کی شروعات ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے, یہ تو ناممکن ہے. اگر گاڈ بیکمز مین, ہی سیزز ٹو بی گاڈ. اگر خدا آدمی بن جاتا ہے تو خدا نہیں رہتا ہے, کیونکہ خدا کی شروعات نہیں, آدمی کی شروعات ہے. ہاؤ کین یو ہیو اے گاڈ مین؟ ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات نہیں بھی ہے, اٹ از میننگ لیس. خدا کا انت نہیں ہے, آدمی کا انت ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کا انت نہیں ہے اور انت ہے بھی, اٹ از میننگ لیس, یہ بنا کوئی معنی کے ہے. خدا immortal ہے, human being they are mortal. How can you have a person who is mortal and immortal at the same time? It doesn't make sense. خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے, انسان کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن شریف میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے. اللہ does not require to be fed but he feeds everyone else. انسان کو نیند کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے, نہ ہی انہیں نیند کی ضرورت نہ ہی انہیں آرام کی ضرورت. وہ مالک ہے ساری دنیا کا, سارے آسمان کا, سارے آسمان اور دنیا کا خالق ہے. تو دونوں مختلف ہے, بوتھ آر ڈفرینٹ. مان بھی لیتے ہیں کہ خدا انسان بنا تو خدا رہتا ہی نہیں, اور جب خدا نہیں رہا تو انسان کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ آپ اور ہم بھی انسان ہیں, تو کیا فائدہ انسان کو پوچھ کے؟ اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے
کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو اس بحث کو آگے لے کے آتے تو یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا، اگر خدا جھوٹ بولا تو خدا نہیں رہتا۔ وہی انداز سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ناانصافی کر سکتا، لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں خدا تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر خدا ناانصافی کیا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اسی بحث کو آگے لے کے جاتے تو کہہ سکتے اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا بھول بھی سکتا، لیکن بھولنا خدا کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا خدا کی صفت نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں خدا نہیں بھولتا۔ اگر خدا بھولا تو خدا ہی نہیں رہتا۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا تو خدا غلطی بھی کر سکتا، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا کبھی بھی غلطی نہیں کرتا، اگر غلطی کیا تو خدا ہی نہیں۔ اسی لیے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، اللہ سب چیزوں پہ قائم ہے۔ اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز، ہی ہیز پاور اوور آل تھنگز، طاقت ہے سب چیزوں پہ، اور اس کا ذکر کئی جگہ قرآن میں ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاتح سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ سارے چیز پہ قائم ہے، اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگز۔ لیکن قرآن میں یہ بھی لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از ڈوئر آف آل واٹ ہی انٹینڈز، اللہ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ لیکن سب کچھ نہیں کرتا ہے۔ اللہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ غلطی کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جھوٹ بولے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کھانا کھائے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ انسان بنے۔ تو اسی لیے اللہ سب کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ اچھے چیزیں صرف کرتا ہے۔ اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس اینڈ انٹینٹس اونلی گڈ تھنگس۔ تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنا بالکل بے بنیاد ہے اور خدائی کے خلاف ہے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ سوالات کے سلسلہ اب ختم ہوتا ہے۔